میں ایسے بڑے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا ہوں کہ جن کی صحبت میں آنے والے لوگوں کو میں نے دلوں میں بدلتے ہوئے دیکھا، ان کے دلوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، ان کے ظاہر کو بدلتے ہوئے دیکھا، ان کے باطن کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ تم بدلو اپنے آپ کو، لیکن نظر سے، توجہ سے ایسا کمال دکھاتے تھے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف صحبت کی برکت سے وہ نمازی ہو جاتے تھے، پرہیزگار ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیتے تھے، اپنی ظاہری شکل و صورت کو دین کی طرف جو شرائع ہیں، جو اصول اور قواعد و ضوابط ہیں شریعت کے، اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے تھے صحبت کی برکت سے۔ اور الحمدللہ عز و جل جس سلسلے کے اندر میں بیعت ہوں، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی وساطت سے ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی توجہ اور ان کے تصرفات اتنے کمال کے ہیں کہ ان کی صحبت میں آنے والے شخص پر اپنے پیر و مرشد کی خصوصی نظر اور توجہ رہتی ہے، ہمہ وقت رہتی ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ ایک واقعہ سناتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا، ہمارے دادا مرشد کا۔ کہتے ہیں کہ کوئٹہ سے ایک شخص ان کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ کو وہ 3 شرطیں منظور ہے تو پھر میں آپ سے بیعت ہو جاتا ہوں۔ اب جو آپ کے مریدین تھے وہ حیرت کرنے لگے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اپنی شرطوں کے اوپر بیعت ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا اسے آگے آنے دو، اور اس کو کھڑا کیا، کہا کہ اپنی 3 شرطیں بتا، کون سی 3 شرطیں ہیں جس پر تو مجھ سے بیعت ہونا چاہتا ہے؟ کہا شرطیں بڑی عجیب ہیں، کہا جیسی بھی شرط ہے بیان کر۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت ہوں گا، لیکن ایک جرم ہے جو کبیرہ جرم ہے وہ میں کرتا ہوں، اگر آپ کو قبول ہے تو میری شرط کے ساتھ مجھے بیعت کر لیجئے۔ کہا کیا جرم ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، یہ پیتا ہوں، جبکہ شریعت میں یہ حرام ہے۔ آپ سے بیعت ہونے کے بعد بھی یہ جرم مجھ سے نہیں چھوٹے گا، اگر اس جرم کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ سے بیعت کر لوں گا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ میں شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تیری پہلی شرط قبول ہے، دوسری شرط بتا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب میں شراب پی لیتا ہوں، نشے کی حالت میں آ جاتا ہوں، تو پھر میں کوٹھے پر چلے جاتا ہوں گانا سننے کے لیے، اور گانا سننے کے بعد پھر میں برائی بھی کرتا ہوں، عورت سے زنا بھی کرتا ہوں، اور یہ میں عادت اپنی چھوڑ نہیں سکتا۔ اس عادت کے ساتھ اگر آپ مجھے قبول کرتے ہیں تو میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ کہا تیسری شرط بتا۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، سود کا لین دین کرتا ہوں، سود پر رقم دیتا ہوں لوگوں کو، اور یہ شریعت میں حرام ہے، مجھے پتا ہے، اور یہ اس شرط کے ساتھ اگر آپ مجھے قبول کرتے ہیں تو میں پھر بیعت ہونے کے لیے آپ سے تیار ہوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، ہمارے دادا مرشد نے فرمایا کہ تیری تینوں شرط ہمیں منظور ہے، لیکن ایک شرط ہماری تجھے ماننی ہوگی۔ تیری تینوں شرط منظور ہے، تو شراب پیتا ہے بیعت ہو جا، پی، زنا کرتا ہے بیعت ہو جا، کر، سود پر کاروبار کرتا ہے کر، یہ تیری 3 شرطیں ہم نے مان لی اور تجھے بیعت کرتا ہوں، ایک شرط میری ہے وہ تجھے ماننی ہوگی۔ کہا کیا ہے شرط؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ تو شراب پیتا ہے پی، لیکن ہمارے سامنے نہیں پینا، زنا کرتا ہے کر، لیکن ہمارے سامنے نہیں کرنا،
سود کا کاروبار کرتا ہے کر، لیکن ہمارے سامنے نہیں کرنا۔ اس نے کہا آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں کوئٹہ میں رہتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے کچھ نہیں کروں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، قبول ہے تجھے شرط؟ کہا قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بیعت کرو۔ آپ نے بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ایک ہفتے بعد پھر آیا، کہا تم نے مجھے پھنسا دیا پیر صاحب، تم نے مجھے پھنسا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے گھر گیا کوئٹہ کے اندر، اور پھر وہی جو عادت تھی میری، شراب کی بوتل نکالی، جیسے ہی شراب کی بوتل نکالی سامنے آپ نظر آ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھ میں نے تجھے کہا تھا میرے سامنے نہیں پینا، اور میں نے فوراً شراب کی بوتل کو ایک طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بوتل نکالی، میں کیا دیکھتا ہوں پھر آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھ تیری شرط تھی کہ میرے سامنے نہیں پینا، اور تو میرے سامنے شراب پی رہا ہے۔ یہ کرتے کرتے پورا دن اور پوری رات اسی میں گزر گئی۔ آخر میں وہ شراب کی بوتل اٹھا کر میں نے پھینک دی اور کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں کوٹھے پر، تو جیسے ہی جانے لگتا ہوں پھر سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں آپ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا میرے سامنے نہیں کرنا کچھ بھی۔ سود کے لیے کاروبار پر بیٹھتا ہوں دکان پر، وہاں آپ سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ سود کا کام میرے سامنے کر رہا ہے، میرے سامنے نہیں کرنا ہے۔ آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ آپ کا۔ اور یہاں تک کہ اب میں سچے دل سے ان تمام برائیوں سے توبہ کرتا ہوں، اب نئے سرے سے مجھے ایجاب و قبول کروائیے، دوبارہ مجھے بیعت کیجئے۔ اب زندگی میں کبھی نہ شراب پیوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ سود پر کاروبار کروں گا۔ بیعت ایسی ہوتی ہے اور توجہ ایسی ہوتی ہے۔ اور فقیر جو حقیقی فقیر ہو، جو حقیقی درویش ہو، جو حقیقی پیر ہو، وہ اپنے مریدوں کی ایسی خبر رکھتا ہے کہ وہ اگرچہ اس سے دور ہو لیکن روحانی طور پر اس مرید کے پر پوری نظر ہو رہی ہوتی، وہ کیا کر رہا ہے، کس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اپنے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کے منبع لوگ ہوتے ہیں۔ اگر مل جائے ان اولیاء اللہ کی صحبت تو ضرور اختیار کرنی چاہیے اور ان سے برکت لینا چاہیے، ان سے فیض لینا چاہیے، کہ یہی برکتیں، یہی فیض دنیا اور آخرت میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔